نمازیں تھیں، اور پھر اس طرح کم ہوتی گئی، پھر 5 کم، پھر 45، پھر اس طرح 40، پھر 35، کم ہوتے ہوتے آخر جا کر کے 5 پر آ کر کے ٹھہری۔ تو یہ بھی ایک قسم کی فرضیت کی کیفیت ہے، اور وہ کیفیت معلوم ہو رہی معراج والی حدیث سے۔ اس لیے امام صاحب نے یہ معراج والی حدیث لائی، کیونکہ اس میں معراج والی حدیث سے بھی فرضیت کی کیفیت سمجھ میں آ رہی ہے۔ مناسبت میں نے آپ کو ابھی بتا دی، کیونکہ ہر حدیث کے ہر چیز کا ترجمہ نہیں ہو سکے گا۔ جی یحدث ان جبرائیل علیہ السلام چھت سے آئے، وہ اس لیے کہ شروعات ایسے کام سے کی جس سے اشارہ اس جانب ہو جائے کہ اس کے بعد ابھی جتنے بھی امور ہوں گے وہ سارے خلاف عادت ہوں گے، ورنہ آنا تو چاہیے تھا دروازے سے، اور ہمیشہ دروازے ہی سے آتے تھے۔ اب چھت کو پھاڑ کر کے آ گئے تو یہ آنا ہی بتا رہا ہے کہ اس کے بعد کی جتنے بھی امور ہیں وہ عادت کے خلاف ہوں گے۔ جی اور پھر شک صدر کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شک صدر کئی مرتبہ ہوا، چھوٹاپن میں ہوا، اور پھر یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ غار حرا میں جب نبوت ملی تب بھی شک صدر ہوا 2، اس کے بعد یہ معراج والی رات میں شک صدر ہوا۔ تو یہ مختلف اس کے واقعات ہیں۔ چھوٹاپن میں اس لیے تاکہ طبعی طور پہ تخلیقی طور پہ ایک انسان میں جب طفولیت کا زمانہ ہوتا ہے تو طفولیت کے خیالات ہوتے ہیں، تو وہ شک صدر کر کے اور صفایا کر دیا گیا تاکہ بچپن کے جو خیالات ہیں ادھر ادھر کے کھیل وغیرہ کے لاب لاو کے، تاکہ ان میں کیا آ جائے، کمی آ جائے یا وہ ختم ہو جائے۔ اور باقی یہ ہے کہ بے نبوت سے پہلے شک صدر وہ اس لیے کہ ایمان سے باطنی ایمان نبوت سے وہ باطنی نظافت ہے، تو لہذا ظاہری نظافت بھی کر دی تاکہ یہ محل اسی باطنی نظافت کے قابل بنے۔ اور معراج میں بھی اس طرح ہے کہ چونکہ ابھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، نماز کی فرضیت ہونی ہے، نماز کے لیے پاکی بھی ضروری ہے، صفائی بھی ضروری ہے، تو چونکہ اسی سفر میں نماز کا حکم ہونا ہے لہذا ظاہری صفائی بھی کر دی گئی۔ اور پھر کیا، یعنی قلب مبارک کو اور سمجھا کہ سینہ مبارک کو چاک کر کے کوئی ایسی چیز ڈالی گئی جس سے ایمان حکمت اور جو ہے ترقی کر گیا۔ تو معنی یہاں لفظ ایمان حکمت کا ہے، ذکر مسبب کا، ارادہ سبب کا ہے، یعنی وہ کیا تھا، وہ غیب کی چیز تھی، ایسی کوئی چیز ڈالی گئی جس کی وجہ سے ایمان بھی اور بڑھ گیا اور حکمت بھی اور بڑھ گئی۔ تو مقصد یہ ہے کہ اب یہاں ذکر ایمان حکمت کا آئے گا کہ ایمان حکمت سے بھر دیا گیا، لیکن اصل یہ ہے کہ یہ ذکر مسبب کا ہے، ارادہ سبب کا ہے، یعنی ایسی چیز ڈالی گئی جس کی وجہ سے ایمان حکمت میں کیا ہو گیا، یعنی بہت اس میں ترقی ہو گئی۔ باقی سونے کا برتن کا استعمال ممنوع ہے، تو یہ منع سے پہلے کی بات ہے، یا یہ کہ اس کے مکلف انسان ہیں، لانے والا فرشتہ ہے، فرشتہ سونے کے برتن کے یعنی اس کے استعمال کا مکلف نہیں، کہ اس کے لیے منع نہیں۔ جی ممتلئ حکمہ، کہ وہ برتن جو تھا حکمت ایمان سے بھرا ہوا تھا، فافرغ فی صدری ثم اطبقہ، پہلے چاک کیا پھر ملا دیا، ثم اخذ بیدی، آسمان کی طرف مجھے لے گئے۔ یہاں تھوڑا سا ایک بات یہ سمجھ لیں، روایتوں کا یہاں اختلاف ہے۔ حضرت انس کی ایک روایت میں یہ ہے کہ مجھے اوپر آسمانوں میں انبیاء علیہ السلام سے جو ملاقات ہوئی تو یعنی لم یثبت کیف منازلہم، یہ پھر مجھے بات نہیں ملی، یعنی کہ انبیاء کے منازل جو ہیں اس کی کیفیت کیا ہے، کون نبی کس آسمان میں ہے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ کیفیت منازل جو ہے وہ میرے لیے ثابت نہیں ہو سکی، لیکن ایک روایت میں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم مررت بموسیٰ، تو ثم سے تو ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے، اس کا جواب ابھی سے دیتا ہوں کہ وہ ترتیب سے مراد ترتیب ذکری ہے، یعنی ایک ہوتا ہے کہ واقعے کے لحاظ سے کوئی چیز آگے ہو کوئی پیچھے ہو، اور ایک یہ کہ دیکھو ایک بات سن لو چلو اس کے بعد ایک اور بات بھی سن لو، تو یہ ہوتا ہے بیان میں ترتیب۔ ایک ہوتا ہے ترتیب ذکری، ایک ہوتی ہے ترتیب واقعی۔ تو جس روایت میں سما کہہ رہے ہیں وہاں ترتیب ذکری مراد ہے، ترتیب منازل کی مراد نہیں ہے، تو لہذا جس میں نفی ہے اور جس میں اس بات ہے ان کی تطبیق ہو گئی۔
کہ وہاں کہا کہ بھی کیفیت منازل مجھے معلوم نہ ہو سکی، اور وہاں حضرت انس نے کہا کہ معنی ثم ثم ثم، تو وہ ہے ترتیب ذکری کے لیے، وہ ترتیب واقعی کے لیے نہیں ہے۔ باقی ویسے انس کی روایت کو چھوڑ کر دیگر حضرات جو صحابہ کرام ہیں تمام روایت کو دیکھا جاتا ہے تو انبیاء کی ترتیب معلوم ہو جاتی ہے۔ وہ بین طور کہ ایک عالم بزرگ نے ان تمام انبیاء کی آسمانوں کی منازل کو ایک کوڈ ورڈ، ایک خاص لفظ ہے اس میں بند کر دیا ہے، وہ ہے اعیاہما۔ اعیاہما، الف سے مراد پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام، عین سے مراد دوسرے آسمان میں عیسیٰ علیہ السلام، یا سے مراد تیسرے آسمان میں یوسف علیہ السلام، اور اعیاہما ہا سے مراد ہارون علیہ السلام پانچویں آسمان میں، اور میم سے مراد موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان میں، آخری جو الف ہے اس سے مراد ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان میں۔ آیا سمجھ میں؟ تو یہ ان کی ترتیب ہے، اعیاہما تو ساتویں میں ابراہیم علیہ السلام ہے۔ بہرحال مجھے آسمان سے لے گئے، فلما جئت الی السماء الدنیا، یہ قریبی آسمان کی طرف جب میں آیا، قال جبرائیل علیہ السلام لخازن السماء افتح، قال من هذا؟ قال هذا جبرائیل، قال هل معك احد؟ قال نعم معي محمد، تو فقال ارسل الی۔ اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کو رسول بنا دیا گیا، نہ، یہ تو آسمان والوں کو پتا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عامہ ہے۔ کل روایت آپ نے پڑھی کہ 5 چیزوں میں میری خصوصیت ہے کہ میری بعثت عامہ ہے۔ عامہ سے مراد یہ کہ 7 زمینیں، 7 آسمان، عرش معلیٰ، عالم دنیا، عالم آخرت، تمام عالموں میں اللہ کے نبی کی نبوت سب کے لیے ہے، لہذا فرشتوں کو پتا تھا کہ رسول ہے۔ تو یہاں کیوں پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس کو بھیجا گیا ہے؟ مانا آسمانوں کی طرف بھیجنے کی اس کو اجازت ملی ہے، یہ سوال ہے، یہ نہیں کہ کیا وہ رسول بنایا گیا ہے۔ رسالت کا پتہ تو تھا۔ ایک بندہ پہلے آسمان میں بیٹھا ہوا تھا، تو اسی کے دائیں طرف بھی اسودتن، کچھ اشخاص تھے، بائیں طرف بھی اشخاص تھے، ادھر دیکھتے تو ہنستے اور خوش ہوتے، ادھر دیکھتے تو پھر رو پڑتے اور غم کرتے۔ تو ابا آدم تھا، اولاد نیک اچھی ہوتی ہے تو خوشی ہوتی ہے، اور بدکاروں کے جو روح تھے ان کو جب دیکھتے تو پریشان ہوتے۔ تو علی یمین اسودہ والا یساری اسودہ، اذا نظر قبل یمین ضاحک ہنس پڑتے، و اذا نظر قبل شمالی بقا رو پڑتے۔ تو مانا یہ ہے کہ اولاد اگر طالع ہے تو ماں باپ بیچارہ روئے گا اور کیا کرے گا۔ فقال مرحبا بالنبی الصالح، یعنی مرحبا من اتیتا، یعنی مکانن واسعہ، کہ نبی صالح کو اور ابن صالح کو مرحبا۔ قلت لجبریل من هذا؟ قال هذا آدم وهذه الاسودة عن يميني وشمالي نسم بنی، یہ ان کے اولاد کے روح ہیں، ان کے نسمیں ہیں، ادھر بھی روح ہیں ادھر بھی روح ہیں۔ فاہل الیمین منهم اہل الجنہ والاسودة التي عن شمال اہل النار، فاذا نظر عن يمينه ضاحك واذا نظر قبل شمالي بكى حتى ارج به الى السماء الثانية۔